سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، ٹھیک ہے. ہم اس لیے آئے ہیں اس دنیا میں، ہمارا کام کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ ہم وہ امت ہیں جس کو نکالا گیا ہے ساری دنیا کو مسلمان کرنے کے لیے. ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ مجھے کافر کہیں، میں آپ کو کافر کہوں، تو مسلمان کہاں گئے؟ اللہ کے ماننے والے کدھر چلے گئے؟ ٹھیک ہے. ہمارا کام تو تھا ایک دوسرے کو روکیں کہ بھائی یہ اچھا کام ہے کر لو، بھائی یہ برا کام ہے مت کرو، ٹھیک ہے، اللہ سے خوف کرو، ایسے مت کرو. ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے سورۃ العصر آپ لوگوں نے سب نے پڑھی ہوگی. والعصر، قسم ہے عصر کے، یہ نماز کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، قسم ہے زمانے کی، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کا. ان الانسان لفی خسر، بے شک کل کے کل انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو یہ کہا جاتا ہے سورۃ العصر کے بارے میں کہ اگر قرآن میں صرف یہی صورت نازل ہوتی تو یہ کافی تھی ہم لوگوں کو ہمارا دین سمجھانے کے لیے. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہیں، توجیحات میں پڑ گئے ہیں، فقہی بحثوں میں پڑ گئے ہیں اور اصل دین کو چھوڑ دیا ہے. 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے 30 روزے رکھنا فرض ہیں، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہیں ان پہ دینا فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. پر یہ اسلام کے ستون ہیں، اسلام کے 5 ستون کہے جاتے ہیں، یہ 5 ستون ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی عمارت کو بنانے کے لیے ستون ضروری ہوتے ہیں، پر آپ خالی ستون تو نہیں بناتے نا. آپ خالی کہ اپنے آپ گھر میں رہتے ہیں یا گھر آپ کا کرائے کا ہے جیسا بھی ہے، وہ گھر اس میں صرف ستون تو موجود نہیں ہے نا، اس کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، اس کی چھت بھی ہوتی ہے، اس کی زمین بھی ہوتی ہے. تو آپ اپنے اخلاق اچھے کریں. ٹھیک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والے وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہیں. تو سب سے زیادہ متقی کیسے بنیں گے آپ؟ جب آپ پرہیز کریں گے حرام چیزوں سے، جب آپ حلال چیزوں کی طرف جائیں گے، جب آپ ایک دوسرے کو رغبت دلائیں گے. یہاں پہ مقابلہ چل رہا ہے کہ بھائی کون زیادہ رشوت لیتا ہے، کون کم لیتا ہے، ٹھیک ہے، کون کتنے زیادہ حرام پیسے کما سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پیسے تو طوائفوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، پیسے تو خراب لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، پیسہ کوئی بات نہیں ہے، لوگ خاندانی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آج کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہی خراب لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو پیسہ کبھی بھی معاشرے کے اندر، ہمارے دین کے اندر اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا. ٹھیک ہے. آج مسلمان ڈرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان وہن کا مریض بن گیا ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کو دنیا سے محبت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آج پوری دنیا دعوت دیتی ہے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے لیے کہ آؤ بھائی مسلمان ہیں ان کو ماریں. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جدھر ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان پہ ہو رہا ہے، اور یہ کافر ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ ہم سب بٹے ہوئے ہیں، ہم سب ٹکڑوں میں ہیں، ہم سب ایک نہیں ہیں. اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں تفرقہ نہ کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اقامت دین ہو، دین کی سربلندی ہو اور اللہ کا دین اس ملک میں اور اس پوری دنیا میں قائم ہو، تو آپ کو اپنے اختلافات بھلا کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کر اور ایک دوسرے کی دکانیں چمکانے کے لیے کہ بھئی اس مسجد کا چندہ میں لوں گا، اس مسجد کا چندہ میں لوں گا، آپ لے لو سارا چندہ، ہم کو نہیں چاہیے. دین میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے، دین میں پیسے کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین، اللہ کا دین برائے فروخت نہیں ہے. سورہ یاسین کی آیت ہے، آپ لوگ وہ بھی پڑھ لیجئے گا. اس میں بھی جو بندہ آتا ہے دور سے بھاگتا ہوا، وہ بتاتا ہے کہ ان پیغمبروں کے پیچھے چلو، ان بتانے والوں کے پیچھے چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. تو کوئی چندہ، کوئی صدقہ، اس کے لیے کوئی غلط بات نہ کریں.
کوئی دین کے اندر پروڈکٹ کو برانڈ نہ بنائے. اس میں برانڈ بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ڈفرینسیشن از کریٹیکل، سیمنیس ہیز نو ویلیو. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی چیز آپ نے بدل دی تو ایک نیا برانڈ بن گیا. جی یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہم ایسے دکھتے ہیں، یہ ہماری مسجد کا کلر ہے، یہ ہماری صف کا کلر ہے، یہ ہمارے کپڑوں کا کلر ہے. تو مہربانی کر کے اللہ کے دین کو قائم کریں صدق کے دل سے. یہ دنیا بہت عارضی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے، الجزا نہیں ہے. تو ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگا کر آپ یہ عارضی زندگی کے لیے کچھ دن فائدے اٹھا لیں گے، لیکن اللہ کے دین کو ممبر سے، مسجد سے، ہر جگہ سے قائم کریں. آپ ہم سب کی بیٹیاں سب کی سانجی ہیں، بچے سب کے اپنے ہیں. ٹھیک ہے، علاج سب کے لیے ہونا چاہیے، تعلیم سب کے لیے ہونا چاہیے. تو ہر چیز ہر کسی کو برابر ٹریٹ کریں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ جانیں. تو یہ مہربانی کریں. دوسری سب سے بڑا مسئلہ یہ جو قبروں کو سجدے یا جو بھی بدعات ہوتی ہیں، تو جو بھی بندہ قبر میں چلا گیا وہ آپ کی ہماری دعا کا محتاج ہے. اس کو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس کے لیے فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ محتاج ہے. آج کسی ہندو کو آپ تبلیغ کریں تو وہ کہتے ہیں آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم بیٹھے کی پوجا کرتے ہیں، آپ لیٹے کی پوجا کرتے ہیں. تو ان کو کیا بتائیں کہ یہ تعظیماً کرتے ہیں، لیکن آپ کسی کی بھی فاتحہ کہیں سے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک آپ سے بڑی گزارش ہے میری مؤدبانہ کہ اللہ کے دین کو قائم کریں اس کی اصل حالت میں. دین میں جب کچھ اضافہ کریں گے یا کچھ کمی کریں گے تو دین ویسا نہیں رہے گا، کیونکہ یہی کام پہلی امتوں نے کیا. آپ سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کو آپ مضبوطی سے تھامیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اللهم صل